بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا دیرینہ مسئلہ حل۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مولانا فضل الرحمان صاحب کو زبردست خراج تحسین۔ تفصیلات کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم میں سودی نظام کے جنوری 2028 تک مکمل خاتمے کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کے حوالے سے تنظیمات مدارس اور حکومت کے مابین طے شدہ امور کے مطابق قانون سازی کا بل بھی کامیابی سے پاس کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر جامعہ بنوریہ عالمیہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ایکٹ کو سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 کہا جائے گا اور یہ فوراً نافذ العمل ہوگا۔ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860 کی سیکشن 21 میں درج ذیل عبارت شامل کی گئی ہے۔ ہر دینی مدرسہ جو کہ اس ایکٹ کے نفاذ سے پہلے موجود ہے، اگر پہلے سے رجسٹر نہیں ہوا تو اسے 2024 کے اس ایکٹ کے نفاذ کے 6 ماہ کے اندر رجسٹر کروانا ہوگا، اور جو مدرسہ اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد قائم ہوا اسے 1 سال کے اندر رجسٹر ہونا ہوگا۔ اگر کسی دینی مدرسے کے کئی کیمپس ہوں تو انہیں صرف ایک بار رجسٹر کروانے کی ضرورت ہوگی۔ ہر دینی مدرسہ اپنے مالی معاملات کی سالانہ آڈٹ کروائے گا اور اس کی رپورٹ رجسٹرار کو جمع کروائے گا۔ کوئی دینی مدرسہ ایسا لٹریچر نہیں سکھا سکے گا جو کہ فرقہ واریت یا مذہبی منافرت پھیلانے کا سبب بنے۔ ہر دینی مدرسہ اپنے نصاب میں بنیادی عصری مضامین شامل کرے گا۔ دینی مدارس کو اس ایکٹ کے تحت رجسٹر کروانے کے بعد کسی اور قانون کے تحت رجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موقع پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ آج حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ انہوں نے جس دانشمندی سے اس موقع پر ملک و ملت کی رہنمائی کی، اس سے کئی اسلامی مقاصد حاصل ہوئے اور ملک شدید سیاسی انتشار سے بچ گیا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ سود کے خاتمے، وفاقی شرعی عدالت اور مدارس کا مسئلہ حل ہوا۔ اللہ تعالی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی عمر، علم اور جد و جہد میں برکت عطا فرمائیں اور ملک و ملت کے لیے ان کی خدمات قبول فرمائیں۔ مدت کے بعد ایسی خوشی ملی ہے، قوم کو مبارک ہو۔ ادھر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دینی مدارس کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دینی مدارس کے بارے میں ڈیڈ لاک کا خاتمہ ہوا۔ قانون سازی کے دوران صدر وفاق مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا محمد حنیف جلندری صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب مسلسل رابطے میں رہے اور باہمی مشاورت سے تمام امور طے پائے۔ مدارس کے بارے میں اتحاد تنظیمات مدارس اور حکومت کے مابین طے شدہ امور کے مطابق قانون سازی ہو گئی۔ مدارس حسب سابق سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرز ہوں گے۔ مختلف ادوار میں بننے والے قوانین کے شکنجے اور مدارس کے بارے میں بیرونی ایجنڈے سے دینی مدارس کو بچا لیا گیا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومتی ایوانوں میں مدارس کا مقدمہ کامیابی سے لڑا اور فتح حاصل کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اپنی مسلسل اور انتھک محنت کے نتیجے میں مدارس کے دیرینہ مسائل حل کروانے میں کامیاب ہوئے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور JUI کی طرف سے سود کے خاتمے اور مدارس کے دیرینہ مسائل کے حل کے حوالے سے شقیں شامل کروانا بڑی کامیابی ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی قیادت کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ناظم اعلیٰ وفاق المدارس مولانا محمد حنیف جلندری نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مدارس کے مسائل حل کروانے پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ کی طرف سے جاری پیغام کے آخر میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر کے دینی مدارس کے منتظمین اور اساتذہ و طلباء میں اس موقع پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ملک بھر کی مساجد و مدارس میں مولانا فضل الرحمان، مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا محمد حنیف جلندری اور مدارس کی حریت و آزادی کی کردار ادا کرنے والوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ غزہ کے موجودہ حالات کے بارے میں حضرت مولانا سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے مرکزی اجتماع 2024 کے موقع پر جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ غزہ فلسطین کے موجودہ حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ اسرائیل کی بربریت،
انسانیت سوز مظالم اور ان کے مقابلے میں حماس کے مجاہدین کی بہادری اور اہل غزہ کی قربانی اور ثابت قدمی پوری دنیا پر آشکار ہو چکی ہے۔ ان حالات میں مسلم حکمرانوں کی بے حسی اور امت مسلمہ کی غفلت انتہائی خطرناک اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر وہ قدم اٹھائیں جو ہماری وسعت میں ہو۔ کم از کم مندرجہ ذیل کام تو تمام مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ پہلا کام اپنی کوتاہی و کمزوری کا اعتراف، اس پر توبہ و استغفار، رجوع الی اللہ اور ان کے لیے دعائیں۔ دوسرا کام یہ کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی آواز بنیں، اور تیسرا کام یہ کہ ان کی جانی مالی جو ہم سے ہو سکے مدد کریں اور اپنے مظلوم بھائیوں کا ساتھ دیں۔ مالی امداد میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ امداد واقعی ان مظلوم مسلمانوں تک پہنچے۔ چوتھا کام یہ کہ ہم مغرب اور یہود کا مکمل و مستقل معاشی بائیکاٹ کریں تاکہ اس مقدس جہاد میں ہمارا بھی کچھ حصہ شامل ہو اور وہ معاشی طور پر مفلوج ہوں۔ پانچواں کام یہ کہ یہود و نصارہ کا دجل و فریب، اسلام دشمنی لوگوں کو سمجھائیں کہ انہوں نے اسلام کے حسین چہرے کو مسخ کر کے وحشتناک انداز میں پیش کیا ہے۔ اس طرح وہ اپنے شرمناک مظالم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان پر اس میدان میں بھی وار کیا جائے اور ان کے یہ وحشتناک مظالم، دہشت گردی، ہٹ دھرمی اور بے شرمی کو لوگوں پر واضح کیا جائے۔ چھٹا کام یہ کہ اہل مغرب اور یہود نے بعض چیزوں پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے جن کو آپ ان کے مقدسات کہہ سکتے ہیں، مثلا حقوق انسانی، حقوق نسواں، آزادی اظہار رائے وغیرہ۔ ان مقدسات کے ذریعے یہود و نصارہ نے تقریباً 1 صدی سے دنیا کو اس فریب میں رکھا ہوا ہے کہ ہم انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم انسانیت کے خیر خواہ ہیں وغیرہ۔ اب دنیا نے دیکھ لیا کہ ان میں انسانیت کی کتنی قدر ہے، وہ انسانیت کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہود کے مکروہ چہرے سے مزید پردہ چاک کریں۔ لہٰذا اس عظیم اجتماع میں شریک ہر طبقہ کے لوگوں، مثلا علماء کرام، طلباء اعظام، تجار، وکلاء، ججز، ڈاکٹرز، صحافی، اساتذہ، مختلف اداروں کے لوگ اور سوشل میڈیا پر کام کرنے والے ہر خاص و عام سے درخواست ہے کہ وہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے ہر پلیٹ فارم پر مختلف انداز و زبان میں اپنی بساط و استطاعت کے مطابق ان کا ایسا پیچھا کریں کہ ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے بالکل کھل کر آ جائے اور مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے مکار، سخت دل اور بے رحم دشمن کو سمجھ سکیں۔ ان کے خلاف ایسے نعرے تخلیق کریں کہ وہ پوری دنیا میں عام ہو جائیں اور جتنا ہو سکے یہود کی انسانیت دشمنی کو واضح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور اپنے دین پر کام لے لے۔ دینی مدارس کے خلاف NCPR کی گائیڈ لائن پر سپریم کورٹ کی روک۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ NCPR کے چیئرمین نے آنکھوں پر پٹی ڈال رکھی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے سپریم کورٹ کے اس عبوری حکم کا خیر مقدم کیا ہے جس میں نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس NCPR کی جانب سے مدارس کی تسلیم شدگی ختم کرنے اور آزاد مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے کی گائیڈ لائن پر روک لگا دی گئی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اس فیصلے کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بتایا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ ہماری جدوجہد ابھی طویل ہے۔ مولانا محمود مدنی نے NCPR کے چیئرمین پر جنگ قانون گو کے حالیہ بیانات اور اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے حقائق سے آنکھیں موند لی ہیں۔ وہ ایک طرف اسلامی کتابوں کے نصاب پر اعتراض کرتے ہیں جسے کچھ لوگ اپنے خیال میں درست بھی سمجھتے ہوں گے، حالانکہ سچائی اس کے برعکس ہے۔ اس موضوع پر اگر وہ بیٹھ کر بات کریں گے تو ضرور مطمئن ہو جائیں گے، لیکن ان کا رویہ جارحانہ اور یک طرفہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ ہماری جدید تعلیم کی کوششوں پر کیوں نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند جدید تعلیم کو فروغ دینے کے لیے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ سے منسلک جمعیت اسٹڈی سینٹر چلا رہی ہے، جہاں 15,000 سے زائد طلباء و طالبات کو روایتی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید مضامین کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش سے یہ بچے 10ویں اور 12ویں کر رہے ہیں، لیکن NCPR کے چیئرمین ہماری ان کوششوں کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے اس بات پر زور دیا کہ مدارس نہ صرف ثقافتی ورثے کے تحفظ میں بلکہ معاشرتی تعلیمی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ دینی مدارس ملک کے آئین کے مطابق چلتے ہیں۔ گزشتہ 500 سالوں سے اس ملک میں مدارس کا نظام جاری ہے۔ ان مدارس کے فارغین نے ہر دور میں ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان مدارس کی قربانیوں سے ملک آزاد ہوا تو ملک کے آئین نے دینی مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کی۔ اب ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا ہے جو ان تمام حصول یابیوں پر مٹی ڈال دینا چاہتا ہے جو ملک نے دہائیوں میں حاصل کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اس عزم کو ظاہر کیا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ہماری جد و جہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ غزہ میں بارودی سرنگ کے حملے میں اسرائیلی فوج کا کرنل ہلاک۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مارے جانے والا کرنل احسان دقسہ اسرائیلی فوج میں 401 آرمڈ بریگیڈ کا سربراہ تھا۔ اسرائیلی فوج کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق کرنل احسان کی ہلاکت شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں ہوئی جب اس کے ٹینک کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کرنل احسان غزہ میں ہلاک ہونے والا اعلیٰ ترین اسرائیلی فوجی اہلکاروں میں سے ایک تھا۔ اسرائیلی فوج کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملے کے وقت کرنل احسان اپنے ٹینک سے باہر تھا۔ تحقیقات کے مطابق کرنل احسان 3 دیگر افسران کے ساتھ اپنے ٹینک سے نکل کر کچھ میٹر دور ایک آبزرویشن پوائنٹ پر گیا، تاہم اس مقام پر پہلے سے بارودی سرنگ بچھی ہوئی تھی۔ بارودی سرنگ کے دھماکے سے کرنل احسان ملعون موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ دیگر 3 افسران زخمی ہو گئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔